اس خبر میں صداقت ہے یا یہ سچ ہے کہ بابر اعظم کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں بابر اعظم ویسا کرتے ہیں، یہ جو مشورے آپ دیتے ہیں بابر اعظم اس پہ ہی عمل کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا سوچ رہا ہے، میری بالکل بھی اس طرح کی بات نہیں ہے. اور میں نے یہ بات ایک دو دفعہ پہلے بھی سنی تھی، تو میں بالکل لوگوں کو صاف بتا رہا ہوں کہ اس پورے T20 کے ورلڈ کپ میں میری ایک دفعہ بھی بابر اعظم سے بات نہیں ہوئی. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور دیکھو میں یہاں بیٹھ کے اب بھی جو یہ مشورہ دے رہا ہوں نا، تو وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ جی میں ان پہ کرٹیسزم کر رہا ہوں. نہیں، یہ پاکستان کے دونوں بہت زبردست پلیئر ہیں. میں بیٹرمنٹ کے لیے دے رہا ہوں. میں یہاں دے رہا ہوں. اگر میری ان دونوں سے اگر میں فون پہ بات کر رہا ہوتا تو میں ان دونوں کو سامنے بھی یہی والا مشورہ دیتا. جو ٹی وی پہ دے رہا ہوں وہ ان کو سامنے بھی دیتا یہ والی چیز. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میری ان سے کوئی ہے، میرے سے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ میرے اس پہ چلتے ہیں، تو میں نہ ان کو میرے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے، نہ میں اس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں. نہیں، میں پازیٹیو وے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے بابر آپ کے پاس آتے ہیں، جب یہاں پر آتے ہیں تو مفید مشورے لے کے جاتے ہیں. میں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جا رہا. نہیں، میرے پاس تو جس طرح آپ نے کہا کہ جی بابر جہاں آتے ہیں تو میرے سے مشورے لے کے جائے، ریگولر کوئی بھی اس طرح نہیں آتا. لیکن میرے پاس دوسرے کافی سارے پلیئر آتے بھی رہتے ہیں، اور وہ بھی آ کے میرے سے مشورہ لے کے جاتے ہیں جو اس ٹائم ٹیم میں نہیں ہے. کیونکہ جی کسی نے بیٹنگ کا پوچھنا ہو، کسی کو تھوڑی سی کسی چیز کی بھی پرابلم ہو، سو میرے پاس آ جاتے ہیں پلیئرس. تو میں ان سے بات چیت کرتا ہوں بیٹھ کے، جو میرا ایکسپیرینس ہے میں ان کو پاس کرتا ہوں. لیکن ایسا اگر کہیں کوئی تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرا کہیں بیچ میں کوئی انفلوئنس وغیرہ ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اچھا، شعیب ملک، محمد حفیظ، یہ بہت ٹاک آف ٹاؤن بنے ہوئے ہیں کہ اب ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آسٹریلیا جہاں شعیب ملک کے ریکارڈ بھی اچھے نہیں ہیں، ایز اے گریٹ کیپٹن آپ سمجھتے ہیں کہ شعیب ملک کو آگے کیری کرنا چاہیے، یا اب شعیب ملک کو کسی ینگسٹر کو موقع دے دینا چاہیے؟ کسی کو باہر نکالنے کے لیے اس سے پہلے آپ کے پاس ہے نا ریپلیسمنٹ ہونا ضروری ہے. باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، ریپلیسمنٹ ضروری ہے. جس طرح ابھی بھی اس ورلڈ کپ، آپ نے تو اس ورلڈ کپ میں بھی باہر کیا تھا انہیں، لیکن آپ کے پاس ریپلیسمنٹ تیار نہیں تھی. ٹھیک ہے، ریپلیسمنٹ کا ہونا ضروری ہے. کسی کو باہر کرنا ضروری نہیں ہے. باہر کرنا ساروں سے آسان طریقہ ہے، کیونکہ جی آج شعیب ملک ٹیم میں نہیں ہے، آج حفیظ ٹیم میں نہیں ہے. یہ تو کرنا بہت آسان ہے. لیکن مشکل کام یہ ہے کہ جی ان کی ریپلیسمنٹ تیار کرنا. آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہے، ایٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے لوگ. اور اگر یہ دونوں پرفارمنس اچھی دے رہے ہیں اور مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ فائدے مند ہے، تو ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس لیے ایک تو یہ سکور سے کریں گے، ایک پھر یہ ایکسپیرینس ہے، یہ دوسروں کو گائیڈ بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جب اس کی عمر 40 سال ہو گئی تو اس کو ٹیم سے باہر ہونا چاہیے. پرفارمنس کرائٹیریا ہونا چاہیے. اگر آپ 25 سال کی عمر میں بھی صحیح نہیں دے رہے تو باہر ہو جانا چاہیے. 40 سال کی عمر میں بھی صحیح پرفارمنس دے رہے تو آپ کو کھیلنا چاہیے. بالرز ہمارے اچھے ہونے کے باوجود ٹاپ 10 میں بھی نظر نہیں آ رہے. آپ مطمئن ہیں ہمارے بالرز کی جو پرفارمنس تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بالرز نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کی اسٹرینتھ ہے؟ نہیں، بالرز نے اچھی بالنگ کی، ایسی نہیں بات، لیکن یہ کہ اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، شاہین ہے، جس طرح شاداب ہے یا حسن علی ہے، یہ ایسے بولرز ہیں، یا حارث رؤف ہے، یہ سارے ایسے بولرز ہیں ان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جی یہ اور بھی بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں یہ والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھو کہ آپ حارث رؤف ہے نا، ایک میچ میں بڑی زبردست پرفارمنس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگلے میچ میں اس کی پرفارمنس بالکل دوسری طرف ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں پوٹینشل ہے، یہ کر سکتے ہیں بہتر، لیکن ابھی انہوں نے اپنے پوٹینشل پہ پرفارم نہیں کر رہے اس طرح. تو یہ ان کو کرنا چاہیے. شاہین میں بہت پوٹینشل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پرفارمنس نہیں بہتر کرنی چاہیے، اس کو ورلڈ کے بیسٹ پہلے 2-3 بالرز میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح جس طرح شاداب آج سے 3-4 سال پہلے آیا تھا، جتنا پوٹینشل اس کے پاس تھا، میرے خیال میں ابھی تک اس نے اپنے پوٹینشل پہ پرفارم نہیں کیا. اس کو اس پہ کرنا چاہیے پرفارمنس. اندر بھائی، آپ نے کہا کہ ٹیم آپ کو ورلڈ کپ میں جیل نظر آئی. یہی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے کوچز دوسرے تھے، زمبابوے کے خلاف بھی ہار گئی، جنوبی افریقہ کے خلاف مشکل میں رہی. کیا کوچز کی آنے کی وجہ سے ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی؟ یہی ٹیم تھی، صرف شعیب ملک انڈکٹ ہوا. دیکھیں، یہ بڑا خطرناک بونسر ہے آپ کا. ایک تو میری ان دونوں سے دوستی بھی ہے، تو لیکن دیکھیں
مصباح کو اور وقار کو نا آپ بالکل ڈیگریز نہیں کر سکتے کہ جو پرفارمنس تھی آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ جی انہوں نے 2-3 سال ان کے ساتھ محنت کی تھی اور اس محنت کا یہ پھل اب مل رہا تھا. اوکے. لیکن ان جو کوچز نے ہیں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جی انہوں نے بھی آ کے نا دیکھو لڑکے تو سارے وہی تھے جو پچھلے 3-4 سال سے کھیلتے آ رہے تھے. یہ نہیں کہ جی مصباح اور وقار کا بیچ میں ہاتھ نہیں تھا, نہیں ان کی بھی محنت تھی, انہوں نے بھی رگڑا کھایا ہے, انہوں نے بھی محنت کی ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے آ کے ایک ٹائم پہلے بھی تھا, وہ ٹائم یہ تھا کہ جی وقار یونس پہلے بھی ہٹا تھا تو وہ محسن بھائی کوچز آئے تھے تو ایک دم سیریزیں جیت گئے تھے. یہ نہیں کہ جی آپ ایک دم آتی سیریزیں جیتنے شروع ہو جاتے ہیں اور پیچھے والے کی محنت نہیں ہوتی. نہیں, پیچھے والے کی محنت ہوتی ہے, اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. مصباح اور وقار کا بھی کریڈٹ ہے کیونکہ جی جو لڑکے تو سارے وہی تھے نا, تو ان کا بھی کریڈٹ ہے. اور جی نئے سکلین آیا یا ہیڈن تھا یا فلینڈر تھا, ان کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا. سو میرے خیال میں وقار اور یونس نے بھی کافی محنت, اس نے مصباح نے اور یونس نے بھی بہت محنت کی تھی, تو ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کسی طرح. دی گریٹ انضمام الحق ہمارے ساتھ ہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے کئی اور باتیں بھی پوچھ